بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباق إلى الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما. حضرات گرامی، گزشتہ صورت میں سورہ نصر کے اندر آپ حضرات نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات گوش گزار کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جب مکہ مکرمہ کو فتح کر دے اور مکہ مکرمہ کے اوپر اسلامی جھنڈا لہرا دیا جائے، اسلامی جھنڈا گاڑ دیا جائے اور کفار اور مشرکین اور دشمنان اسلام کو شکست فاش ہو جائے اور سب کو اللہ تبارک و تعالی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دے، تو آپ کو پروردگار عالم کی تعریف اور توصیف میں اور زیادہ لگ جانا چاہیے اور زیادہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں مکہ مکرمہ کو مسلمانوں کے قبضے میں دے دینے والی چیزیں اور تمام اسلامی فتوحات کو عطا کیے جانے والی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں. سو جتنا اس کا کرم ہو اتنا اس کی نعمتوں پر شکریہ ادا ہوتا جانا چاہیے تاکہ نعمت کے اندر اضافہ ہو. یہ کیا کم ہے کہ جس مکہ مکرمہ سے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا اسی مکہ مکرمہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لوٹا دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہاں اس موقع کے اوپر آپ یہ بات بھی سماعت فرما لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات سجھائی کہ مکہ مکرمہ کے اندر جب اسلام کو فتح حاصل ہو گئی، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت جو موجود تھے وہ توڑ دیے گئے اور باطل کا خاتمہ ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا مظاہرہ ہو گیا. تو صحابہ کرام کو چونکہ عشق حقیقی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا ان کو یہ فکر دامنگیر ہوئی اور عجیب و غریب فکر دامنگیر ہوئی کہ اب مکہ مکرمہ چونکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور اسلامی حکومت یہاں پر قائم ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہو گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہ جائیں اور ہمارے مدینے کو چھوڑ دیں. ان لوگوں کو بڑی فکر لاحق ہوئی، بہت زیادہ تشویش لاحق ہوئی کہ اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن جو ہے مکہ مکرمہ، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی. تو یہ ذہن و دماغ میں بات آ گئی کہ کہیں حضور اگر یہیں کے ہو کے رہ گئے تو ہمارا مدینہ تو ویران ہو جائے گا، ہمارے گھروں کے اندر ویرانی طاری ہو جائے گی. سارے صحابہ جو مدینہ منورہ کے تھے ان کے چہرے پر غم کے بادل چھا گئے، غم کی گھٹا چھا گئی اور انہوں نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے چہرے پج مردہ کیوں ہیں اور ہمارے چہروں پر شگفتگی اور تبسم اور خوشی کیوں نہیں ہے؟ محض اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ہمیں یہ فکر دامنگیر ہے کہ آپ کہیں مکہ مکرمہ کو ہی اپنا وطن دوبارہ نہ بنانے، ہمارا مدینہ منورہ تو ویران ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا کہ یہ نبی کا وعدہ ہے،
سرکار نے فرمایا کہ یہ رسول صادق رسول امین کا وعدہ ہے کہ ہم جو تم سے وعدہ کر چکے کہ ہم نے مدینہ منورہ کو اللہ کے حکم سے اپنا وطن بنایا، ہجرت گاہ بنایا، اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے، تو اب قیامت تک میں وہیں پر رہوں گا، تمہارے مدینے کو چھوڑوں گا نہیں، وہ اب میرا مدینہ ہے، وہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ سرکار نے بولو وعدہ پورا کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر کے دکھایا کہ جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، مدینہ منورہ میں رہے، اور آج بھی مدینہ منورہ میں ہیں وفات کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اور قیامت میں وہیں سے اٹھیں گے ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ۔ یہ وعدہ بالکل سچا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا بھی بڑھا دی اور استغفار کو بھی بڑھا دیا۔ نبی کا استغفار اس وجہ سے نہیں تھا کہ نبی سے کوئی غلطی ہوئی تھی، بلکہ بلندی درجات کے لیے تھا اور امت کو سکھانے کے لیے تھا کہ جب نبی ہو کر یہ استغفار کر رہے ہیں تو امتی تو گنہگار ہیں، امتیوں کو تو اور زیادہ طلب مغفرت کرنی چاہیے، امتیوں کو اور زیادہ طلب غفران کرنی چاہیے، اور امتیوں کو اور زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے جرائم کا اظہار کر کے توبہ مانگنی چاہیے۔ یہ امت کو سکھلانا مقصود تھا۔ چنانچہ آج کے سبق میں جو اللہ تبارک و تعالی کے بے پایہ کرم سے ہم ایک نئی سورت شروع کر رہے ہیں، یہ تبت یدا ابی لہب و تب، یہ مغرب کی نماز میں عام طور سے امام صاحب پڑھتے رہتے ہیں، عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں، یاد بھی ہوتی ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس مکی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دشمن اسلام، ایک بہت بڑے اسلامی دشمن کا بیان کیا ہے، اور وہ کوئی دوسرا اور نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، پڑوس میں رہتا تھا۔ اس وقت جب میرے سرکار، آپ کے سرکار اور ساری کائنات کے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جا چکے، اور غار حرا کے اندر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل کر دی گئیں۔ بہت سے لوگ غار حرا کے اندر جاتے ہیں، ہمت کر کے چڑھ جاتے ہیں۔ غار حرا کہ جس میں جبریل فرشتے نے کلام الہی اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، بڑی اونچی چڑھائی۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیں تو کوئی زینہ بنا ہوا تھوڑا ہی ہے، کوئی سیڑھی لگی ہوئی تھوڑا ہی ہے، وہی ٹیڑھا بانکڑا راستہ ہے، اور آدمی کے پیر جو ہیں وہ اوپر چڑھتے چڑھتے چھل جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب یہ صفائی کروا دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے، اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا 1500 سال پہلے، تو کتنے جھاڑ جھنکاڑ ہوں گے، لیکن سرکار تو چڑھتے رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی پہلی وحی پہاڑ کے اوپر، اونچائی کے اوپر، بلندی کے اوپر، رفعت کے اوپر نازل فرمائی، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ میں خدا اونچا ہوں، میرا قرآن اونچا ہے، میری قرآن کی آیتیں اونچی ہیں، میرا محمد اونچا ہے، جبریل فرشتہ اونچا ہے، اور یہ قرآن پہاڑ جیسا مضبوط ہے، اس کو کوئی ہلانے والا ہلا نہیں سکتا۔ لہذا جو قرآن کے قریب میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی رفیع الشان، عظیم الشان، جلیل الشان بنا دے گا۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ یار قرآن ابتدائی آیتیں جو ہیں قرآن کی، یہ زمین کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوئی، یعنی میدانی علاقے کے اندر، پہاڑ کے اوپر کیوں نازل ہوئی، اور وہ بھی غار کے اندر، اور وہ بھی خلوت گاہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرما دیا کہ جو میرے کلام اللہ کے اندر جائے گا، اس کے دقائق اور حقائق کو دیکھے گا، اس کی گہرائی میں جائے گا، اس کے عمق کے اندر جائے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی گہری معرفت عنایت فرما دے گا. اور یہ بات یاد رکھو مسلمانوں کہ روح، ہماری آپ کی روح یہ اصل ہے، یہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا. موت ہمارے جسم پر طاری ہوتی ہے. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ جب آپ میرے سامنے قیام کریں تو سمجھ لو آپ کی روح قیام کر رہی ہے. جب رکوع کرو تو روح کی طرف سے نکلنا چاہیے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. جب سجدہ کرو تو یہ نہ سوچو کہ یہ ظاہری سر ہمارا جھک رہا ہے، بلکہ ساتھ میں یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہماری روح جھک رہی ہے. اسی کا نام تو خشوع اور خضوع ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ خشوع اور خضوع کوئی بھاری چیز کا نام تھوڑا ہی ہے. روح کا جھک جانا کہ دل کی گہرائیوں سے ہمارے منہ سے یہ نکل رہا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. کیونکہ اگر روح نہیں ہے تو آپ کا جسم تو مردہ ہے. مردہ جسم کیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. اصل روح وہاں سے آواز آنی چاہیے، وہاں سے صدا آنی چاہیے، اور روح کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے. جسم کی پرواز اونچی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، تھوڑی دیر کے لیے آپ تخیل کرو اور یہ خیال گھر میں لے جاؤ. خیال سے بھی اونچی پرواز روح کی ہے. یہ بہت اندر کی بات عرض کر رہا ہوں. دیکھو آنکھیں بند کر لی اور خیال ہم اپنے گھر لے گئے، اپنے کمرے میں لے گئے کہ کمرے میں فلاں کونے میں میز رکھی ہے، فلاں کونے میں کرسی رکھی ہے، فلاں جگہ کپ پرچ رکھے ہوئے ہیں، فلاں جگہ جناب برتن رکھے ہوئے ہیں، فلاں جگہ ہمارا بیڈ بچھا ہوا ہے، فلاں جگہ جناب ہمارے بستر اور لحاف گدے رکھے ہوئے ہیں. ایک دم اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے آپ جب اپنے خیال کو پرواز دیں گے تو ایک دم آپ کے گھر پہنچ جائے گا کہ نہیں؟ پہنچے گا کہ نہیں؟ اپنے کمرے کی، اپنے گھر کی، اپنے بیڈ روم کی، اپنے ڈرائنگ روم کی تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی اور خیالات بہت جلدی پرواز کر لیں گے. حالانکہ آپ کا جسم یہاں پر مسجد میں بیٹھا ہے، لیکن دماغ کہاں چلا گیا؟ گھر پہ چلا گیا، گھر کی چیزوں کے اوپر چلا گیا. لیکن میرے بھائیوں، جب روح لطیف ہو جاتی ہے، گناہوں سے کٹ جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے ہٹ جاتی ہے، تو روح تو اللہ کی طرف سے بہت پاکیزہ ہے، بہت پاکیزہ ہے. پر جسمانی پردے، گناہوں کے پردے اس کے اوپر لٹکا دیے گئے جس کی بنیاد پر روح ہماری پرواز نہیں کرتی، یعنی اللہ کی جانب نہیں پہنچتی. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آئینے کے اوپر دھول لگا دی جائے، شیشے کے اوپر دھول اور غبار کو لگا دیا جائے اور پھر آپ اپنا چہرہ دیکھیں تو آپ کو دھندلا نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ روح کا آئینہ صاف جب ہوگا جب اللہ کی نافرمانی سے ہم اور آپ بچیں گے. نہ چوری، نہ چکوری، نہ غیبت، نہ چغل خوری، نہ کسی کو برا کہنا، نہ کسی کے معاملات میں بولنا. ارے مومن کو کہاں فرصت ہے؟ ایمان والے کو کہاں دکانوں پر بیٹھ کر غیبتیں کرنے کی فرصت ہے؟ اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے ہی فرصت نہیں، اس کو تو رب تعالیٰ کے حقیقی تعلق سے ہی فرصت نہیں. یہ ہے اصل روح اسلام کی، وہ تو بچتا ہے. خدا کی قسم مسلمانوں میں صحیح بتاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہے تو بڑے سے بڑے نوابوں کو انسان اللہ والا لات مار دیتا ہے. رامپور کی بات سناتا ہوں.